29ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، 330 کلمات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں 1313 حروف ہیں۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے کہ سورہ ملک شفاعت کرتی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی، انہیں خیال نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ انہوں نے جب خیمہ نصب کیا تو وہ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے رہے یہاں تک کہ تمام کی، یعنی قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی تو خیمے والے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مجھے خیال نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اور تھی وہاں قبر۔ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے تھے یہاں تک کہ ختم کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مانعہ منجیہ ہے، عذاب کو روکنے والی، عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ عذاب قبر سے یہ سورت نجات دلاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ روزانہ رات کو سورہ ملک جو تلاوت کرے گا انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہاری آزمائش ہو، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی تاکہ ہماری آزمائش ہو کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ کون اس دنیا میں زیادہ مطیع ہے، مخلص ہے، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ یعنی آسمانوں کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے کہ اللہ نے کیسے مستحکم، مضبوط، استوار، مستقیم، مستوی اور متناسب آسمان بنائے۔ فرجع البصر، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، آسمان کی طرف بار دیگر دوسری مرتبہ پھر دیکھ۔ هل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی
تھکی ماندی کہ بار بار کی جستجو سے بھی تلاش سے بھی تو کوئی خلل نہ پا سکے گا، کوئی عیب تلاش نہ کر سکے گا۔